أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور جب منافقوں نے کہا اور وہ لوگ جن کے قلوب میں بیماری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے ہی کا وعدہ کیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ اے یثرب والے، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک جماعت نبی سے اجازت مانگ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، وما ہی بعورہ، وہ غیر محفوظ نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، وہ بھاگنا ہی چاہتے ہیں، وہ بھاگنے کا ارادہ ہی کرتے ہیں، ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر ان پر شہر کے آس پاس سے، شہر کے اطراف میں سے کوئی لشکر داخل ہو جائے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے فتنے میں شامل ہونے کی درخواست کی جائے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان سے فتنے میں شامل ہونے کی درخواست کی جائے، لآتوها، تو وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور وہ اس میں نہیں ٹھہرتے ہیں مگر تھوڑا، اور وہ اس میں تھوڑا ہی ٹھہرتے ہیں، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے عہد کے متعلق پوچھا جائے گا، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کے عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کل کی مجلس میں غزوہ احزاب کے ایک اور حصے کو بیان کیا تھا، اور اخیر میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات پیش کی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان سے صلح کرنے کے لیے ان کے سرداروں کو بلایا تھا، اور مدینہ کی 1/3 کھجور کے اوپر ان سے صلح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار ہے، اور سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، ان دونوں سے آپ نے مشورہ کیا تھا، اور مشورے کے اندر حضرت سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں کہی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ مجلس میں ہوا، تو اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے منع کر دیا تھا کہ جب آپ کی چاہت بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، تو پھر
ہمیں ان سے صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اخیر کے اندر حضرت سعد بن معاذ کے مشورے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا اور صلح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی حضرت سعد بن معاذ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے ہیں اور ادھر خندق کی اس جانب اور ادھر مدینہ کے اندر سخت تیر اندازی اور پتھراؤ کا مسلسل سلسلہ جاری تھا، ادھر سے بھی پتھر برس رہے تھے اور ادھر سے بھی پتھر کی بارش ہو رہی تھی، مسلسل اس طرح تیر اندازی کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو ایک قلعے کے اندر بنو حارثہ کے ایک قلعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ فرما دیا تھا، وہیں پر ان کو قید کر دیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے ہیں اور اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی والدہ انہی وہی قلعے بنو حارثہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو محفوظ فرمایا تھا، وہیں پر ان کی والدہ موجود تھی۔ حضرت سعد بن معاذ اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے گئے، وہیں پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی، چونکہ عام طور پر پورے کی پوری جتنی عورتیں تھیں وہ وہیں پر موجود تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں پر موجود تھی۔ اس وقت ابھی تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے، جیسا کہ یہی سورہ احزاب ہی میں اخیر میں جب سورت ختم ہو رہی ہے اسی وقت پردے کے احکام آئے ہیں، لہذا غزوہ خندق کے موقع پر ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، اس لیے حضرت سعد بن معاذ کو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ زرہ پہنی ہوئی ہے، یعنی لڑائی کے وقت دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے لوہے کا جو ہتھیار پہنا جاتا ہے جس کو زرہ کہا جاتا ہے، بختر کہا جاتا ہے، وہ حضرت سعد بن معاذ نے پہنا ہوا تھا، لیکن وہ زرہ بہت چھوٹی تھی، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی نظر آ رہے تھے اور آپ کے پیر بھی نظر آ رہے تھے، اتنی چھوٹی حضرت سعد بن معاذ نے زرہ پہنی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی والدہ یعنی حضرت سعد بن معاذ کی والدہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ تھوڑی بڑی زرہ پہن لے، اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں دشمن کا کوئی تیر یا کوئی پتھر آپ کو لگ نہ جائے، اس لیے ان سے کہو کہ تھوڑی بڑی زرہ پہن لے۔ والدہ نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ جاؤ جلدی جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اللہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب لمبی زرہ بڑی زرہ پہننے کے سلسلے میں کہا تو ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ اللہ کو کرنا ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ اپنی والدہ کی ملاقات کرتے ہوئے نکلے، راستے میں ابھی پہنچے ہی تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہی تھا کہ ایک تیر آیا اور وہ تیر آپ کے ہاتھ کے اندر لگا، جس کی بنا پر آپ کے ہاتھ کی ایک رگ کٹ گئی۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت سے دو دعائیں مانگی ہیں اور وہ دونوں دعائیں اللہ رب العزت نے قبول بھی فرمائی۔ سب سے پہلی دعا جب تیر لگا، رگ کٹ گئی، خون بہنے لگا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ، آپ کے علم میں اگر کفار کی طرف سے اور کوئی حملہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر مقدر ہے تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ پہلی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کے علم میں
اگر کفار کی طرف سے کوئی اور حملہ مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر مقدر ہے، یعنی اور کوئی بھی حملہ آگے ہونے والا ہے، تو مجھے اس حملے تک زندہ رکھنا۔ پھر کہہ رہے ہیں اس لیے کہ میری سب سے بڑی امید یہ ہے، حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں میری سب سے بڑی امید یہ ہے کہ میں اس قوم کے ساتھ لڑتا رہوں گا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، جس نے اپنے وطن سے ان کو نکالا ہے، جنہوں نے ان کی تکذیب کی ہے، اس قوم کے ساتھ میں اخیر تک لڑنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ آپ وہاں تک اگر آپ کی علم میں اگر یہ حملہ ابھی بھی باقی ہو تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا۔ ایک دعا یہ فرمائی، اور اگر اللہ سے کہہ رہے ہیں اور اگر یہ آپ کا آخری، آپ کے علم کے مطابق یہ قریش کا اگر آخری حملہ ہے تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما دینا، لیکن اس وقت تک میری موت نہ آئے جب تک کہ بنو قریظہ نے جو آب شکنی کی ہے ان کے انتقام لے کر میری آنکھ جب تک ٹھنڈی نہ ہو جائے وہاں تک آپ مجھے موت مت دینا۔ یہ دو دعائیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دونوں دعائیں قبول بھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہ مدینہ منورہ کی زمین پر یہ سب سے آخری لڑائی تھی جو مدینہ کی زمین کے اوپر لڑی جاتی تھی۔ اس کے بعد تو پھر فتوحات کا زمانہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد جو لڑائیاں ہوئی ہے وہ دوسرے ممالک اور دوسرے علاقوں میں ہوئی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تو اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس لیے یہ آخری حملہ تھا۔ لیکن حضرت سعد نے پھر دوسری دعا بھی مانگی تھی کہ بنو قریظہ کے انتقام سے جب تک میں اپنی آنکھ ٹھنڈی نہ کر لوں وہاں تک آپ مجھے موت نہ فرما دینا۔ یہی غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتقام لیا ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے اور سورت کے اندر بھی آیات کے اندر بھی موجود ہے، اس وقت ذکر کریں گے کہ حضرت سعد بن معاذ کے ذمے میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت کیا تھا اور کیا فیصلہ کیا تھا وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اسی قلعے کا ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا، وہیں پر بنو حارثہ قلعے کے اندر عورتیں محفوظ تھی، بچے محفوظ تھے اور ان کی نگرانی کے لیے، اس قلعے کی نگرانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنایا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے وہ بھی اسی قلعے کے اندر موجود تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا قلعے کے باہر ایک یہودی چکر لگا رہا ہے، 2-3 مرتبہ اس نے چکر لگایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا نگران بنایا تھا، اس حضرت حسن بن ثابت سے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یہودی چکر لگا رہا ہے، شاید ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جاسوس ہوگا، کہیں جاسوسی کرنے نہ آیا ہو یا کوئی تدبیر نہ کر جائے جس کی بنا پر ہماری عورتوں کے اوپر وہ حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ جائیں اور اس کو قتل کر دیں۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت نرم مزاج تھے، ان کے مزاج کے اندر نرمی زیادہ تھی، اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ اس قلعے کے اندر ایک خیمہ تھا، خیمے کا ایک کھوٹ میرے پاس موجود تھا،
میں نے وہ کھود لیا اور وہ کھود لے کر اس یہودی کو مار دیا، یعنی میں نے جا کر خود اس یہودی کو قتل کر دیا۔ جب اس یہودی کا معاملہ پورا ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی کچھ سامان ہتھیار وغیرہ موجود تھے، اس کے جسم کے اوپر موجود تھے۔ حضرت صفیہ نے کہا میں ایک عورت ہوں، یہ ایک مرد ہے، میں اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہوں، اس لیے حضرت حسان سے کہا کہ آپ جاؤ اور اس کے پاس جو سامان ہے اس کو غنیمت کے طور پر لے لو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ سامان بھی نہیں چاہیے اور اس کے سامان کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ اسی کا بنو حارثہ کے قلعے ہی کا پیش آیا ہے کہ جس میں ایک اور حضرت صفیہ، اس کی بہادری بھی دیکھیے کہ اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا ہے۔ اس طرح معاملہ ہو رہا تھا، لمبا زمانہ گزر گیا تھا، جیسا کہ کل بتلایا گیا تھا، ایک مہینہ مسلسل اسی طرح رہا، لیکن کوئی صورت کھل کر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک دن کفار مکہ نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے کل تو اس خندق کو پار کر کے یک بارگی مسلمانوں کے اوپر حملہ ہی کر دینا ہے، اس لیے کہ دن زیادہ ہو رہے تھے، پریشانی زیادہ بڑھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ کسی بھی طرح خندق کو پار کرتے ہوئے کل کے دن مسلمانوں کے اوپر یک بارگی حملہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں خندق کا ایک حصہ ایسا تھا جہاں پر چوڑائی تھوڑی کم تھی اور جس سے پار کرنا آسان تھا، تھوڑا آسان تھا، وہیں سے چند کفار داخل ہوئے ہیں جن کے نام بتلائے جاتے ہیں عمرو بن عبد ود، ایک جو بڑا کافر تھا جو غزوہ بدر کے موقع پر بھی آیا تھا اور وہ ایک زخم کھا کر چلا گیا تھا، وہ عمرو بن عبد ود، اور ایک اکرمہ ابن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ اس وقت خندق کو پار کرتے ہوئے آئے ہوئے تھے، اور ایک نوفل ابن عبداللہ یہ بھی ایک مشرک تھا۔ اس طرح کے چند کافر وہاں سے جہاں پر خندق کی چوڑائی تھوڑی کم تھی وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں یہ جو عمرو بن عبد ود جو تھا وہ خندق کو پار کرتے ہوئے ادھر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے لشکر کو للکارا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی اگر کسی کے اندر ہمت ہو تو وہ میرے مقابلے کے لیے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بہت کم عمر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت چاہیں تو میں اس کے مقابلے کے لیے جانے کو تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ حضرت علی اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ میں تجھے دو باتوں کے سلسلے میں تجھے دو باتیں کہہ رہا ہوں۔ نمبر ایک، تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آ اور اسلام قبول کر لے، میں پہلی بات تجھے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس وقت اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا تب تو پھر میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس موقع پر اس عمرو بن عبد ود نے کہا کہ میں ایسے کمسن بچے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہوں، میں مقابلے کے لیے ایک بڑے بہادر آدمی کو چاہتا ہوں، تو ایک کمسن بچہ ہے، تیرے ساتھ لڑنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ عمرو بن ود نے یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو غیظ دلایا، غصہ دلایا اور کہا کہ چاہے تو نہ چاہتا ہو لیکن میری یہ تمنا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں، میں تجھے ہلاک کر دوں۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو وہ غیظ میں آ گیا، غصے میں آ گیا، جس کی بنا پر وہ نیچے اترا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک وار کیا، جس کی بنا پر حضرت علی نے اس وار کو روکا لیکن پیشانی کے اوپر تھوڑا سا زخم لگ گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی نے ایک اور حملہ اس کے اوپر کیا جس کی بنا پر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی عمر تقریباً بتلائی جاتی ہے، یعنی عمرو
بن ہود کی عمر 90 سال کی بتلائی جاتی ہے. ابن ہشام نے اپنی تاریخ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. مختلف روایتوں میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے. یہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی آیا تھا لیکن ایک زخم کھا کر وہ نکل گیا تھا, اور پھر اس موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر پھر حضرت علی نے اس کو قتل کیا ہے. اور نوفل بن عبداللہ جس کا تذکرہ ابھی ہوا وہ بھی خندق پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن خندق میں اس طور پر گرا کہ جس کی بنا پر اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہیں پر وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو 10,000 درہم دے رہے ہیں, آپ ہمارے یہ سردار نوفل بن عبداللہ کی لاش دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا وہ بھی لعنت والا ہے, یعنی اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس کی کمائی کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. ہمیں اس کی لاش بھی نہیں چاہیے اور ہمیں اس کا مال بھی نہیں چاہیے. اور بغیر معاوضے کے اس کی لاش کو سپرد کر دیا کہ ہمیں اس کی لاش سے کیا ہوگا, اور بغیر کسی معاوضے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو سپرد کر دیا. اس طرح کا معاملہ اس دن بہت کثرت سے ہوا. مورخین لکھتے ہیں, حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن اتنی پتھر بازی ہوئی ہے اور اتنی تیر اندازی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پورے دن اس میں مشغول رہے ہیں, اور اتنے مشغول رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا بھی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا, یہاں تک کہ آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی. اسی دن جس دن انتہائی درجے کی یہ پتھر بازی ہوئی, تیر اندازی ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتنے مشغول تھے کہ نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی اور آپ نے پھر اس کی قضا فرمائی تھی, اور وہ جماعت کے ساتھ آپ نے اس کی قضا فرمائی تھی جس کا تفصیل حضرت فقہاء کرام فرماتے ہیں. خیر, کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہی موقع ہے, غزوہ خندق کا موقع ہے کہ آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہے. اس کے بعد جب پریشانی انتہائی درجے کی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر منگل اور بدھ اس 3 دن مسجد فتح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تو کوئی شکل پیدا فرما دے, مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے اور مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے, یا کوئی ایسی شکل پیدا فرما دے جس کی بنا پر کوئی صورت ظاہر ہو جائے. آپ نے مسلسل 3 دن پیر منگل اور بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہے, اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر حضرات صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی تھی, جس کی بنا پر انتہائی درجے کی خوشی حضرات صحابہ کرام کے درمیان پھیل گئی تھی. اور کیا مدد آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا اثر ہوا, اس سلسلے میں 2 واقعے پیش آئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کریں گے.